بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں۔ ناظرین، ہم سے جو گفتگو کا سلسلہ بڑھا تھا، چند سوالات آپ سے موصول ہوئے تھے، مزید سوالات کے ہم منتظر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم شہزادی کونین کا ذکر بھی کر رہے ہیں اگلے کال کو شامل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ میرے بھائی کون کہاں سے ہیں؟ آغا سید جعفر حمدانی اسلام سے بات کر رہا ہوں۔ جعفر حمدانی صاحب سلو سے۔ سوال تو نہیں ہے، ایک گزارش ہے صرف۔ جی فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں دنیا میں کہیں میں بھی نظر گھمائیں تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اہل بیت کے دشمن، جو بھی دشمن ہیں، وہ بڑے منظم طریقے سے اس وقت شیعوں کا کلا گما کر رہے ہیں، جی ہاں یا ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مگر ہمیں بدقسمتی سے یہ چیز اپنے ہاں نظر نہیں آتی۔ اب اس کی صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے کہ اس وقت خواہ سیریا ہو، میں خاص طور پہ سیریا کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر، کیونکہ وہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی مسماری کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ملکوں کے وہاں پر لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں بی بی کے روزے کی مسماری کے لیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ پاکستان، انڈیا اور اس علاقے کے جو ہمارے شیعہ ہیں یا ہمارے شیعہ علماء جو ہیں یا ہمارے رہنما رہبر جو ہیں اس علاقے کے، انہوں نے کوئی ایسی تنظیم یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس طرح حزب اللہ اس وقت کر رہا ہے۔ وہ کیا صرف حزب اللہ کی وہاں پر ذمہ داری ہے کہ وہ شیعہ مطلب وہاں پر شام میں بی بی کے حرم کی حفاظت کرے؟ ہمارا دل بھی کرتا ہے وہاں جانے کو، مگر کیا کروں۔ حالانکہ میں نے یقین کیجیے یہاں پر بہت علماء سے گزارش کی کہ آغا میں جانا چاہتا ہوں پلیز، لیکن جواب ایک ہی ملا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کروں تو اتنی بے دردانہ طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے وہاں پر، اتنے آپ سے تو مطلب چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کی علم میں ہر چیز رہتی ہے، مگر کیا وہاں پر جو قتل و غارت ہے اس کا جواب صرف اور صرف مذمتی الفاظ سے ادا کیا جائے؟ یہ انف ہے وہاں پر؟ یا اب آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا کچھ، اب دیکھ لیجئے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ لدھیانوی صاحب جو ہیں، ان کو بغیر الیکشن کے، بغیر کسی چیز کے قومی اسمبلی میں پہنچا دیا ہے۔ اب وہ کیا ہے، اس نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ اس کا تو یہ جو ان کا کھلا نعرہ ہے شیعہ کافر، اور وہ کیا کریں گے؟ قتل و غارت۔ تو ہم کیوں نہیں کوئی ایسی چیز وہاں پر بناتے کہ جس سے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کے روپ میں درندے ہیں، اور درندوں سے انہی کی زبان میں بات کی جا سکتی ہے، بنسبت یہ کہ ہم ان سے ہم خالی مذمت کر دیں اور مذمت کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کہیں کہ جی امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر لیتے ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کے لشکر میں شمار ہو جائیں گے اور بدلہ لے لیں گے۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ بہت شکریہ سید جعفر حمدانی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی، آپ نے ایک درد دل کا اظہار کیا ہے، ایک اندرونی پاکیزہ جذبات کو آپ نے کوشش کی ہے کہ زبان پر لا کر دنیا تک پہنچائیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن چند مسائل ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب
چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا کو میری طرف سے بہت بہت آداب. آداب جی میری طرف سے بہت بہت آداب. شکریہ. فرمائیے تاجدار آپ. جی میرا ایک سجیشن تھا اگر مولانا آپ اپروو کرنا چاہیں. جی جی تو یہ کہ ہماری امام بارگاہوں میں اکثر میں صرف مجلس میلاد یعنی اس کو نماز یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن اگر ان تمام امام بارگاہیں اپنے اپنے طور کے اوپر کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم رکھیں اپنے اس میں، تو میرا خیال ہے یہ قوم کے لیے زیادہ مفید بھی ہوگا اور آس پاس کے لوکل لوگوں کے لیے یہ آسانی بھی ہوگی کہ اس میں جا کے اور وہ کر سکیں. میرے ذہن میں اس وقت یہ اسٹین مور کا وہ ہے جو ان کا خجو کا وہ ہے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت اور کورسز کے تحت اور اپنے سلیبس کے تحت اس کو چلا رہے ہیں اور یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے ہر امام بارگاہ تھوڑا تھوڑا مختصراً انداز کے اندر اس کو کرنا شروع کرے تو میرا خیال ہے یہ بہت مفید ہوگا. اگر آپ اس کو اپروو کریں تو سجیسٹ کریں، میرا خیال ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر کوئی اور کالر نہیں ہے اگر تو ہم ابھی جواب کی طرف چلتے ہیں، لیکن جب تک کہ کالز مزید 2-4 نہیں آتے میں چاہوں گا کہ اسی ایک بات کو جس کا ہم نے آغاز کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو مرکز عصمت و طہارت قرار دیا ہے، اور ایک بیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر عام باپ اور بیٹی کے رشتے سے ہٹ کر شہزادی کے اس کردار کو سامنے رکھا جائے تو یہ بالکل بیجا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کہا جائے کہ آپ دختر نبوت ہیں، ہمسر ولایت ہیں اور مادر امامت ہے. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. مولانا میں مسعود الحسن عابدی حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. مولانا جی جی فرمائیے کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ مولانا بہت آپ کو مکہ مسجد کی عبادت کا اللہ قبول کرے، بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. اللہ آپ کو. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ان تعالیٰ میں جو فرمایا گیا ہے کہ آپ کا دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی، تو کیا جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے اور یہ قیامت تک جو بھی اولاد سے محروم ہے کیا وہ دشمن محمد ہوں گے مولانا؟ یہ نہیں انشاءاللہ بتائیں. مولانا میں بتاتا ہوں، سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے، لیکن بہت عمدہ سوال کیا ہے. میں ان سوال کے جواب کی طرف ہی جاؤں گا انشاءاللہ ان کی باری آنے پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم محمد صاحب. ماشاءاللہ محسن. الحمدللہ. محمد صاحب ایک سوال ہے آپ سے. ایک اور عالم سے میں نے پوچھا حضور کی بیویوں کے بارے میں. جی. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک حضور کی بیوی تھی جن کا نام وہ کہتے ہیں قتیلہ بنت قیس، جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 10 ہجری میں حضور نے شادی کی تھی ان کے ساتھ، اور پھر بعد میں حضور کے بعد انہوں نے پھر کسی اور آدمی سے شادی کر لی تھی. مجھے نہیں معلوم اس میں کیا سچائی ہے، بٹ میں نے کہا جب تک میں آپ سے نہ کنفرم کر لوں شاید آپ اس میں لائٹ شیڈ کریں، کیونکہ میں خود جاننا چاہ رہا ہوں اس کی ٹھیک کہ کیا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے پلیز. ٹھیک ہے. شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور میں مزید سوال فی الحال نہیں لوں گا، جواب کی طرف جاتا ہوں. جواب مکمل ہو جانے پر انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں مزید سوالات ہم آپ سے لے سکیں گے. کاشف عباس صاحب تھے، خمس سے متعلق سوال کیا تھا، پہلے کالر بھی تھے
کہ اگر کوئی اب تک خمس نہ دے سکا ہو اور ابھی اسے خمس دینے کی ہمت ہوئی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ خمس دے، تو کن کن چیزوں پر اسے خمس دینا چاہیے؟ جواب، جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں ہے اور اس کا مال کہلاتا ہے. توجہ سے سنیں، کسی اور کا مال نہیں. قرض لیا ہے تو کسی اور کا وہ مال ہے، یعنی قرض کے اوپر اگر گاڑی لی ہے تو گاڑی اس کی اپنی نہیں ہے، یا مارگیج کیا ہے تو مارگیج جب تک مکمل نہیں ہوتا اس کا حقیقت میں گھر نہیں ہوتا، وہ بھی بینک کا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کی 100% ملکیت میں ہوں گی، ان تمام چیزوں کا پہلے ہی مرحلے میں اسے خمس دینا ہوگا، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی خمس نہیں دیا تھا. لہٰذا یہ جو کچھ بھی کھا پی کر کے اتنے سالوں کے بعد اس کے پاس موجود ہے، ان تمام چیزوں کا اسے خمس دینا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں اتنا بڑا جھٹکا جو ہے وہ شاید کم لوگ برداشت کرتے ہیں، اس لیے مجتہدین نظام نے اس کے لیے ایک حل بھی بتایا ہے کہ اگر وہ ایک ہی مشت میں سب کچھ دے نہیں سکتا ہے خمس، اور اس کی بزنس میں یا اس کی زندگی کے روزمرہ کے مسائل میں مشکلات آ سکتی ہیں، تو مجتہدین نے چند وکیلوں کو بہرحال اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ان کی حالات اور ان کے سرکمسٹنسز کو دیکھتے ہوئے ان سے ایک ایسا طریقہ اپنائیں کہ اس طریقے میں انہیں قسطی طور پر وہ ساری رقم دی جائے. یعنی ایک چیک جو ہے وہ تمام خمس کی جو رقم بنتی ہے اس کی بنا کر دے دی جائے، اور اس کو پھر وہ واپس بیت المال سے اسے قرضے کے طور پر دیا جائے کہ جو قسطی طور پر ادا ہوتا ہو. اسے کہتے ہیں دست گردان کرنا، یعنی ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے واپس دینا، تاکہ ایک دفعہ اس کے تمام چیزوں کو پاک کر دیا جائے. خمس وہ گویا کہ اس نے دے دیا ہے، اب اس کے بعد بیت المال سے اسے قرض ملا ہے اور وہ قرض جو ہے قسطی طور پر وہ ادا کرے. تو تمام چیزوں پر خمس اس کو دینا چاہیے. یہ مختصر سا جواب تھا. مارگیج اگر ہے تو اس کا کوئی خمس اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وہ پراپرٹی 100% اس کی نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ چیز کے جو قرض کے طور پر لی ہے. اگر کوئی قرض مارگیج کے علاوہ بھی ہے تو مارگیج کے علاوہ قرض کی بھی دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے. ایک یہ کہ پرسنل لون ہے کہ جسے اس کو سرٹن ٹائم لیمٹ کے اندر ادا کرنا ہے، تو پھر وہ تو جو خمس وہ جو رقم ہے قرضے کی وہ تو بہرحال کسی اور کی ہے، اس کو دینا ہی ہے، خمس اس کے اوپر نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایک ایسے قرض ہوتے ہیں کہ جس کا ٹائم لیمٹ نہیں ہے کوئی، یہ کہ لیا ہے تو اس کو کہا ہے کہ جب چاہے تم دے دو، تو پھر وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو آپ مائنس کر کے خمس میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ موجود ان کے پاس ہوگا اسی سے وہ خمس دیں گے. مسز نقوی صاحب نے پوچھا تھا، جواب دے دیا. صدقے سے متعلق ہادی ہزارہ صاحب نے پورک گوشت کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو سور کا گوشت مسلمان نہیں کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیے، مسلمان کہتے اس کو ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی پابندی کرے، اطاعت کرے، اور اوبیڈینس کے ساتھ اطاعت کرے، اس کے حکم کی پابندی کرے. اگر اللہ نے کہا حرام تو اسے حرام سمجھے، حلال کہا ہے تو حلال سمجھے. پورک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا، گوشت کے وہ جو سور کا جو گوشت ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کے لیے بہت سارے سائنٹیفک ریزنز بھی آج کل بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسپریچول ریزنز بھی ہیں. اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے، اس کے اندر رحم ختم ہو جاتا ہے، 100 باتیں اور بھی جو معنوی طور پر نقصان کرتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یقیناً اس میں نقصان اور ضرر ہے، اور جس چیز کو اللہ حلال قرار دیتا ہے اس میں یقیناً کوئی فائدہ
ہے اور کم سے کم یہ ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اتنا جان لینا مسلمان کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم کھاتا ہے اور مسلمان سے پوچھتا ہے تو مسلمان صرف اتنا ہی بتائے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ جو سور کو بھی بنانے والا ہے مجھے بھی بنانے والا ہے، مجھے کہتا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، حرام ہے، اس میں نقصانات ہیں، تو میں اوائڈ کرتا ہوں۔ یہ اتنا سا جواب کافی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مزید جاننا چاہے تو اس کی جو نقصانات اور مضرات بتائے گئے ہیں سائنٹیفکلی بھی ثابت ہیں، اس کو بھی وہ سٹڈی کرے۔ بابر عباس صاحب نے گریس سے جناب ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں پوچھا ہے کہ شام میں واپس کیوں گئی تھیں؟ تبلیغ بنیادی مقصد تھا اور چاہ رہی تھیں بی بی کہ دنیا میں حسینی مشن کو عام کیا جائے۔ اس میں حضرت زین العابدین بھی بعض روایات کے مطابق تھے اور وہاں اس دوران طبیعت آپ کی خراب ہو گئی اور آپ کی وہاں وفات ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور روایات ہیں، مصر کی بھی روایات ہیں، لیکن بہرحال جو مشہور ہے شام سے متعلق وہ یہی ہے۔ سر اقدس مولا علی علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہیں دفن ہو گیا یا پھر اس کو لے کر آئے اور کربلا میں دفن کیے گئے؟ جی ہاں، سر اقدس کو مولا حسین علیہ السلام کے حضرت زین العابدین علیہ السلام نے رہائی کے بعد یزید سے طلب کیا، وہ سر لے کر تشریف لے کے گئے کربلا، اور کربلا میں مولا حسین کے جسم اطہر کے ساتھ اس کو ساتھ ہی اس جگہ پہ دفن بھی کیا۔ خادم حسین صاحب نے کسی ٹی وی چینل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ ان کا نہیں ہے، یہ لوگ بکواس کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو ہمیں دشمن سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہر وہ بات کہ جو ہمارے نزدیک صحیح ہے وہ بھی صحیح مانیں، پھر وہ تو دشمن نہیں ہوئے، وہ پھر مخالف نہیں ہوئے۔ یہ جو دشمن زہرا کو ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی زہرائے اطہر کے اس خطبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایک دفعہ خطبے کو مان لیں گے تو پھر جس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں ان کو اتارنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیزارگی کا اظہار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس خطبے میں سراسر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ظلم اور غصب کے خلاف دلائل کی بوچھار کی ہے اور اپنے مضبوط فصاحت و بلاغت کے کلام سے حکمرانوں کو ذلیل و خوار و رسوا کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس سلسلے کا ماننے والا ہے تو یقیناً اس کو انکار کرنا پڑے گا، لیکن اگر یہ صرف اعتقادی وجہ سے انکار کرے تو شاید اللہ معاف کر دے، لیکن جب حقائق کو سامنے رکھے تو حقائق یہ ہیں کہ خطبہ دیا تھا اور اس کے لیے اہل سنت کی کتابوں میں بھی اسناد موجود ہیں، سند موجود ہے، اس کے لیے ریفرنسز موجود ہیں، اتھینٹک ریفرنسز موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انکار کرتا تو وہ صرف تعصب کی وجہ سے کرتا ہے، اور یہ اعتقاد نہیں ہے کہ جو تعصب کی بنیاد پر ہو، حقائق کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ تو یقیناً اندھوں میں قیامت کے دن شمار ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدترین سزا اس کو دے گا۔ جہنمی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور یہ دنیا کے ہر سمجھدار کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حقائق کا، حقیقتوں کا، فیکٹس کا، ریئل فیکٹس کا انکار کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقی چیز ہے، سچی چیز ہے، تو یقیناً وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ سورہ حشر کی جو آپ نے آیت مالفیہ کے بارے میں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ ذاتی ملکیت قرار دی ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے آ کر کے عجیب و غریب باتیں بھی کی ہیں کہ یہ میراث تو مسئلہ نہیں تھا، میراث تو ایسا تھا، میراث تو ایسا تھا کہ لا نرث ولا نورث، نہ میراث لیتے ہیں نبی، نہ میراث
دیتے ہیں نبی، ان کے پاس صرف علم ہوتا ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. اصل میں بات یہ کہ میراث کی تو بعد میں بات ہوئی ہے نا. بنیادی طور پر مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے اپنے ذاتی مال فیا سے جو کہ باغ فدق تھا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا، ہدیہ کر دیا، اور جناب سیدہ نے اس کو اپنے اختیار میں لیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مزدور اس میں کام بھی کرتے رہے. میراث کا معاملہ اس وقت اٹھتا ہے جب کوئی وارث موروث کی وفات کے بعد ڈیمانڈ کرے. اب اگر کوئی میراث کا انکار کرتا ہے اس خبر واحد کے ذریعے سے تو اس کا بھی جواب سیدہ نے منہ توڑ دیا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو مال فیا تھا، اور مال فی سرکار کی ذاتی ملکیت، اور اس ذاتی ملکیت پر تصرف کا حق خود سرکار کو حاصل تھا، انہوں نے دیا جیسا کہ بہت سارے اور صحابہ کو دیا. سوال یہ ہے کہ جب سرکار نے عام صحابہ کو کچھ دیا تھا تو وہ تو چھین کر واپس بیت المال میں شامل نہیں کیا گیا، صرف سیدہ کے اس حق کو چھین کر بیت المال میں شامل کیا گیا. یہ ایک بنیادی سوال ہے، اس کے جواب کی تلاش کرنے چاہیے ان سب کو، نہ یہ کہ میراث کے مسئلے کو وہ دوسری طرف لے کے جانا چاہیے. گواہ جو پیش کیے سچے تھے، یقیناً مامون کیا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو دین کے گواہ بن کر مباہلہ میں گئے ہیں وہی زہرا کے حق کے بھی گواہ بن کر گئے ہیں، لیکن نہیں ماننا تھا، نہیں مانا گیا. اور اس کے بعد جو آپ نے ایک سلسلہ بتایا ہے، دیکھیے اس پر ایک اور سوال کر کے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو عام ہمارے سیدھے سادے مومنین و مومنات ہیں ان کو گمراہ کریں. سیدھی سے سادی بات کے ذریعے سے، سمپل ہے بھائی، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مولا علی کو بھی تو خلافت ملی تھی، تو کہ مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں باغ فدق کے معاملے کو اٹھا کر کے اپنی ملکیت میں شامل کر لیا. یہ سوال کر کے اس کا مطلب یہ کہ وہ بیت المال میں تھا تو بیت المال ہی میں رہنے دیا. یہاں پر بہت سارے لوگوں کو جو ہے کنفیوز کر دیا جاتا ہے. جواب اس کا مختصر یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت حکومت آتی جس وقت سیدہ بھی زندہ ہوتی تو مولا علی علیہ السلام سیدہ کو ان کا حق دے کر کہتے کہ میں نے آپ کو یہ حق آپ کی موجودگی میں لوٹا دیا. جب سیدہ ہی نہ رہیں، جب اس مطالبے کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ احقاق حق کیا جائے، ابطال باطل کیا جائے، حق جتایا جائے اور باطل کو باطل بتایا جائے، اس وقت سیدہ نے یہ کیا. جناب سیدہ جھٹلائی گئیں، صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جھٹلائی گئیں. اس کے بعد اب آپ دنیا سے بھی جا چکی ہیں. مولا علی اپنی اس خلافت کے زمانے میں لیں گے تو بھی لے کے کیا کریں گے؟ اس کی حیثیت چند کھجور کے درختوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ گئی تھی. اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی تھی جب سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی. اس لیے مولا علی نے اس کے بارے میں کوئی بھی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ المستعان.